الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ حرانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کی پہلی جلد اس کے مطالعے کا موقع ملا اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان فتاویٰ کے آغاز میں ہی ایک بہت اہم سوال کا جواب تحریر فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ 3 طبقات کے درمیان ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں نیکی کے اعمال کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، رات کو نیند پوری کرنے کی بجائے اٹھتا ہے اور اپنی پیشانی اللہ کے حضور میں ٹیک دیتا ہے، الغرض جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، ان عبادتوں کا اصل محرک کیا ہے اور کیوں انسان عبادت کرے اور اس کے عوض میں اسے کیا ملے گا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 3 موقف ذکر کیے ہیں۔ ایک موقف تو وہ ہے جو اہل ایمان کا، ایک موقف وہ ہے جو معتزلہ کا ہے، اور تیسرا جو متکلمین علم کلام کے ماہرین ہیں ان کا ہے۔ علم کلام کے جو ماہرین ہیں، شیخ رحمہ اللہ نے ان کا مسلک ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مشقت کا اجر ہے جو جنت کی صورت میں دیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس عبادت میں جتنی بھی تکلیف ہے اس کا اجر قیامت میں ملے گا، اور اس کے لیے کتاب و سنت سے وہ متعدد دلائل پیش کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ روزے میں انسان کو بھوک پیاس اور اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہ آدمی یہ جو جھیلتا ہے اس وجہ سے اسے خدا کی طرف سے ثواب ملے گا۔ دوسرا مسلک بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور وہ معتزلہ کا ہے، اور شیخ اپنے ان فتاویٰ کی پہلی جلد کے آغاز میں تحریر فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے یہ ایک مزدور کی اجرت ہے جو اس کا پروردگار اسے جنت کی صورت میں عنایت فرمائے گا، اور اللہ تعالی ایسے انسان کو ثواب دے گا۔ شیخ نے ان دونوں مسالک کا رد فرمایا ہے، اور انہوں نے اہل السنہ کے مسلک کا ذکر کیا ہے، اور شیخ رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اصل چیز اللہ کی عبادت میں خدا کی محبت ہے، خدا کا احترام ہے،
اور اہل سنہ جتنی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اعمال میں جتنی بھی دقت اور مشقت برداشت کرتے ہیں، یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے۔ اعمال میں تکلیف کا سہنا اور مشقت کا جھیلنا، اور جو بھی تکالیف اور مصائب اور قربانیاں دینی پڑیں، ان سب کو ہنس کے برداشت کر لینا، یہ اصل میں اس لیے ہے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے۔ یہاں پہنچ کے متکلمین حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ اجر دے گا جتنا تم نے مشقت اٹھائی ہے، اہل سنہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے وہ مشقت اللہ کی محبت میں اٹھائی ہے تو پھر تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ایسے اعمال جو دو قسم کے ہیں، ایک اختیاری ہیں اور ایک غیر اختیاری ہیں، تو جو غیر اختیاری اعمال ہیں وہ نیکی کے، لیکن اللہ تمہاری اس مشقت کو بھی قبول فرمائے گا جیسے وہ ان اعمال کو قبول فرمائے گا جو تمہارے لیے لازم تھے اور تم نے کرنے تھے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ تمہیں اجر ملے گا مشقت کی وجہ سے، اور ہم اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، کیونکہ مشقت برداشت کی محبت کے سائے میں، اور اللہ کا عشق اور اللہ کے ساتھ محبت، اس نے جھیل کے ساری مشکلات کو اپنے لیے گویا کہ آسان کر لیا، اور سامنے صرف ایک چیز رہی، اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کی مہربانیاں اور اللہ کی محبت اور اس کی عزت اور احترام، ان چیزوں کی وجہ سے خدا کی عبادت مومن کرتا ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے ان تین مسالک کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، اور وہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، اور شیخ نے اس سے عجیب استدلال فرمایا ہے، جو آپ سے عرض کیا کہ دو قسمیں ہیں اعمال کی، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری، تو شیخ رحمہ اللہ نے ان دونوں قسموں کے استشہاد میں سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی آیت نمبر 130 اور 131 کی طرف 120 اور 121 121 اس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو کچھ کہا ہے، اس سے اہل سنہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان لأہل المدینہ، مدینہ منورہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، من الاعرابی، اعراب میں سے، دیہاتیوں میں سے جو ارد گرد رہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اعراب، گاؤں میں رہنے والے، اور ایک لفظ ہے اعراب، دونوں میں فرق ہے۔ اعراب الفاظ پہ زیر زبر پیش ان چیزوں کا لگانا، الف کی زیر کے ساتھ اعراب، اور ایک ہے دیہاتی اور گاؤں کے رہنے والے، وہ ہے الف کی زبر کے ساتھ اعراب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، جو مدینہ منورہ کے باشندے، ان کے لیے
اور جو قرب و جوار مدینہ میں گاؤں کے دیہات کے لوگ تھے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو، اور جو اس کے قرب و جوار میں دیہاتی رہتے ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں غزوہ تبوک میں۔ ولا یرغبوا، یہ ایک بات ہوئی، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے یہ رویہ مناسب تھا کہ اپنی جانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح دیں۔ آیت کریمہ کس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا وقت آ جائے تو اپنی جان بھی قربان کر دے، یہ کم چیز ہے، وہ ان کی عزت، ان کا احترام اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس زمانے میں جہاد کے میدان میں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے پیچھے ہٹا دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ اور جو دیہات کے قرب و جوار کے لوگ تھے، ان کے لیے ہرگز یہ بات مناسب نہیں تھی کہ وہ عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑیں نہیں، اور نہ ہی یہ بات مناسب تھی کہ اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر وہ لوگ ترجیح دیں، اپنے آپ کو سکھی رکھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں اور دکھ اور تکلیف میں ڈال دیں، یہ بات ہرگز مناسب نہیں تھی۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، تمہیں جو بھی پیاس لگی، ایک اللہ کی راہ میں جو تم پیاسے ہوئے، پیاس کا لگ جانا یہ غیر اختیاری ہے، کسی کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ ولا مخمصۃ، اور جو بھی تمہیں بھوک لگی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو تمہیں پیاس لگی اور جو تمہیں بھوک لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ جو فاصلے تم نے طے کیے جس کی وجہ سے کافروں کو غصہ آیا، دشمنوں کی زمین پہ تم نے جو قبضہ کیا، یا یہ کہ تم فاصلہ طے کر رہے تھے، سرحد کی طرف جا رہے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، تو تمہیں دیکھ کر کافروں کا جو جی جلا۔ اب کافر کا جی جلنا یہ کسی کے اختیار میں تو نہیں ہے، تو تین چیزیں کہہ دیں، ایک بتا دیا کہ پیاس، اور دوسرے بتا دیا کہ تم جو تھک گئے، ولا نصب، تھکنا، اور تیسرے زمین کا طے کرنا جس کی وجہ سے کفار وہ دقت میں، مصیبت میں، غصے میں جل اٹھے اندر سے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ جو کچھ تم نے دشمنوں کی خبر لی وہاں پہنچ کے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اللہ نے ہر چیز میں تمہارا ثواب رکھا۔ پیاس ایک، اور جو تھکنا تھا جسم کا دو، اور تیسری چیز کافروں کا جلنا، اور چوتھی چیز جو تم نے ان دشمنوں کی پہنچ کے پٹائی کی اور ان کی خبر لی، یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ اس میں اگرچہ قدر اختیار پایا جاتا ہے کہ دشمنوں کی پٹائی کریں، لیکن اس میں غیر اختیاری چیز یہ ہے کہ پٹائی کے پیچھے جو جذبہ ہے نا، وہ اپنے اختیار میں نہیں، وقتی طور پہ تو طاری ہو جاتا ہے، لیکن فطرتاً کسی میں خدا نے اتنی غیرت اور حمیت رکھی ہو
یہ اللہ ہی کے قبضے اور بس میں ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں الا کتب لہم بہ عمل صالح، اللہ نے ان تمام اعمال میں تمہارے لیے جو جو کام ہیں، نیکی کے کام اللہ نے لکھے، یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ معتزلہ یہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے، تم مزدور تھے، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ علم کلام والے یہ کہیں گے کہ تم لوگوں نے جتنی مشقت اٹھائی ہے، اس مشقت کا اجر ملے گا۔ اہل السنہ یہ کہیں گے کہ ان چاروں کاموں میں، پیاس میں، تھکنے میں، کفار کا جی جلنے میں، اور جس جذبے کے تحت ہم نے کافروں سے جو چیز بھی لی ہے یا ان کی خبر لی ہے، ان چاروں کے پیچھے، یہ غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے کون تھکتا ہے اور کون پیاس کو برداشت کرتا ہے؟ اللہ صرف اور صرف تیری محبت کی وجہ سے یہ چاروں غیر اختیاری کام بھی ہم نے کیے ہیں۔ اللہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے، اللہ صرف آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے، اے خدا تیری جلالت شان کے پیش نظر ہماری کبھی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ تیرے حکم کے سامنے سر اٹھائیں، تیری اتباع کی ہے پروردگار۔ یہ چاروں اعمال جو ہیں، اس کا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کتب لہم بہ عمل صالح، اس محبت کی وجہ سے جو اعمال اور عبادت تم نے کی ہے، ہم تمہیں عمل صالح دیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ کبھی بھی وہ آدمی جو اخلاص کے ساتھ خدا کا کام کرتا ہے، اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اسی استدلال کو مزید بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور خدا کی راہ میں اس غزوہ تبوک میں تم نے جو بھی خرچ کیا ہو، کتنا تھوڑے سے تھوڑا ہو، جو صحابہ رضی اللہ عنہ مٹھی بھر یا اس سے کچھ زیادہ کھجوریں لے آئے، بڑے سے بڑا خرچہ کیا ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کئی 100 اونٹ میں ساز و سامان کے مجاہدین کے لیے فراہم فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں صغیرہ، تھوڑے سے تھوڑا خرچ کرنا، ولا کبیرہ، اور بڑے سے بڑا خرچ کرنا ایک، ولا یقطعون وادیا، اور تم نے جتنے بھی میدان طے کیے، الا کتب لہم، مگر یہ کہ اللہ نے تم سب کا اس میں ثواب اور اجر لکھا۔ یہاں آپ دیکھیں دو چیزیں گنی گئیں، ایک نفقہ خرچ کرنا اور ایک سفر کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اختیاری اعمال ہیں، یہ تو ہر ایک مومن پہ فرض ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کا وقت آئے تو جہاد کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جب واجب ہو جائے تو خرچ کرے۔ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ بہت سے واجب، بہت سے نفل۔ اللہ نے اس کے لیے عمل صالح کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا۔ جو غیر اختیاری تھے ان کو کہا عمل صالح، اور جب اپنے اختیار میں ہے اس کے لیے عمل صالح کا لفظ اختیار نہیں فرمایا۔ یہاں پہنچ کے یہ بہت زیادہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو غیر اختیاری ہیں وہ اچھے اعمال، اعمال صالحہ ہو گئے، اور جو اپنے اختیار سے ہیں اس کے لیے کہا اللہ کتب لہم، ہاں ہم نے لکھ لیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اوپر والے 4 اعمال غیر اختیاری تھے، بربنائے محبت ہیں، بربنائے ادب ہیں، بربنائے اطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزے میں بھوک برداشت کرنا ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرنے ہیں جن کاموں سے کافروں کا جی جلے، اللہ کی اطاعت اور احترام
اور خدا کے دوستوں کے احترام کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل کو، ان چیزوں کو بیان کرنا ہے تاکہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف ہیں ان کا دل جلے۔ یہ استنباط جو ہم کر رہے ہیں اس کو اس سے کیا یغیظ الکفار، یہاں آیا، اور پھر آپ سورہ فتح پہ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے بات کرتے ہیں، معاملات میں پیش آتے ہیں۔ وہاں بھی آیا ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مثال مثلہم فی التورات، تورات اور انجیل میں بھی ہم نے دی ہے، وہاں فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کا جی جلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذاتوں سے اور ان کی صفتوں سے اور ان کے ترقی کرنے سے۔ دونوں جگہ ایک ہی جیسے الفاظ ہو گئے۔ اب کافروں کا جی جلانا یہ تو اختیار ہے، آگے وہ جی جلے یا نہ جلے یہ غیر اختیاری ہے۔ تو یہاں غیر اختیاری پہ عمل صالح اور اختیاری پہ عمل صالح کا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب غیر اختیاری اعمال اللہ کی خوشی، اللہ کے ادب اور احترام میں کیے گئے، اس لیے خدا نے کہا کہ اختیاری تو ہیں ہی ہیں جن پہ ہم عمل صالح دیں گے، جو غیر اختیاری ہیں ان کو بھی ہم عمل صالح کریں گے۔ اور اختیاری اعمال میں دو، ایک خرچ اور ایک سفر۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، احسن ما کانوا یعملون، اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ احسن کا تعلق یعملون سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھے اور ان میں سے اچھے اعمال کو منتخب فرما لے، نہیں، بلکہ خدا ان کے سارے کاموں پر اچھا اجر دے گا، بہتر سے بہتر اجر دے گا۔ تو اجر کی صفت یہ بیان کی کہ احسن ما کانوا یعملون، یہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں چھوٹے یا بڑے ان سب پہ بہتر سے بہتر اجر دے گا، کیونکہ انہوں نے یہ تمام اعمال جو کیے ہیں در حقیقت اللہ کی محبت میں کیے ہیں، اور انہوں نے جو تمام اعمال کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خدا کی بندگی میں کیے ہیں۔ تو اس لیے مومن آدمی اہل السنہ میں سے وہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ اس عبادت کو اللہ کی محبت سمجھتا ہے، اپنے محبوب کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتا ہے، اپنے محبوب کے لیے وہ ظہر کی نماز شدید گرمی میں جا کے بھی مسجد میں پڑھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اذان دینے میں خدا نے کتنا اجر رکھا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں خدا نے کتنا اجر رکھا ہے، تو لوگ اتنا آگے بڑھ چڑھ کے ان کاموں میں حصہ لیتے کہ کرہ ڈالنا پڑتا کہ آج مسجد کے نمازیوں میں کون اذان دے، اور کرہ ڈالنا پڑتا کہ پہلی صف میں کون کون کھڑا ہو۔ اور پھر تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجیرہ، یعنی گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے آنا مسجد میں ظہر کی، اس پہ خدا نے کتنا اجر رکھا ہے۔ لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ خدا اس میں کتنا راضی ہوتا ہے تو تم تو اس مقصد کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے تم ایسے کرتے کہ اس میں اپنا حصہ کرے کے ذریعے سے نکلواتے۔ تو کون ظہر کی گرمی میں جائے، کون آدھی رات کو نیند ختم کر کے اٹھے، کون اپنے محبوب مال کو خرچ کرے،
کون اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرے، سب کے پیچھے محرک کیا ہے؟ 3 ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ساری چیزیں اس لیے برداشت کر لی جائیں کہ ان میں مشقت اور تکلیف ہے، خدا اجر دے گا۔ ایک یہ کہ ہم مزدور ہیں، یہ اجرت مل رہی ہے۔ شیخ نے دونوں کا رد کر کے فرمایا نہیں، ہمیں اس سے محبت ہے، اور ہماری اندر کی محبت ہمیں خود مجبور کرتی ہے کہ یہ کام کرو۔ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے، جی چاہتا ہے اس کے لیے مر مٹیں۔ خدا کی محبت میں جی چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ خوش اور راضی ہو جائے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور شیخ نے پھر کمال کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ایک حدیث سے، اور اس حدیث کا مفہوم شیخ نے لکھا ہے، اصل الفاظ یہ نہیں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ حاضری جب ہوئی تھی، اور جب مدینہ منورہ کی طرف سفر اختیار کرنا تھا تو ان کو نسوانی عوارض میں سے ایک چیز پیش آ گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اب سفر سے بھی روکو گی مکہ مکرمہ میں، اور آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ اور جا کر تنعیم سے عمرہ ادا کرو۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ تنعیم حاضری دی انہوں نے اللہ کے حضور، جعرانہ دور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ انہیں فرمایا تھا ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے راستے میں جتنی مشقت ہوگی تمہیں اتنا اجر اور ثواب ملے گا، وَلَكِنَّهَا عَلَىٰ قَدْرِ نَصَبِكَ، تمہیں اتنا اجر ملے گا جتنا اللہ کی راہ میں تم تکلیف اٹھاؤ گی۔ مطلب اللہ کی محبت میں جو تکلیف آتی ہے، اللہ کی محبت میں جو قربانی دینی پڑتی ہے، بیٹے کی شہادت ہو گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز اللہ کی محبت میں اس کے فیصلے کے سامنے مومن سر چکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا منتہا اے ذات باری تعالیٰ تو ہی ہے، اور اللہ تیرے ہی ساتھ تعلق ہے۔ شیخ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اہل کلام، علم کلام والوں کی بھی نفی کرتا ہے، معتزلہ کی بھی، جو کہتے ہیں کہ مزدوری کرنی ہے تو مالک سے اس کا عوض لینا، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ خدا کے گھر میں حاضر ہوئی ہیں، ایک چیز پیش آ گئی ہے، آپ تنعیم جائیے، وہاں سے احرام باندھیے اور یہاں آ کر عمرہ کیجیے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت میں ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں ایک تو چیز ہے جو عبادت میں ہے، اللہ کی محبت۔ چلیے اس پہ آپ نے دلائل قائم کر لیے، اور آپ ان لوگوں سے الگ ہو گئے جو مزدور اور مالک اور جو مشقت اور اس کے مقابلے میں اجر لاتے ہیں، ان دونوں سے آپ الگ ہو گئے۔ آپ نے کہا جتنی بھی مشقت ہے اس کے پیچھے اللہ کی محبت ہے، وہ محبت جو اصل محرک ہے اللہ کا، عشق کا، محبت کا، وہ ہے جو انسان کو نیک اعمال کی طرف لاتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک بحث کی ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں اس میں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ کی اس پہلی جلد میں اس کے بعد کہتے ہیں الاصل الثانی، دوسری بڑی چیز کیا ہے، اور شیخ نے کمال کیا ہے، کہتے ہیں دنیا میں محبت ہے جس ذات سے، آخرت میں وہ دوسری چیز جو مومن کو سامنے آئے گی نا، جس کے لیے مرتا ہے، جس کے لیے قربانی دیتا ہے، جس کے لیے ظہر کی گرمی اور رات کی نیند کا اڑ جانا اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا اس کو بے چین کیے رکھتا ہے، وہ اصل یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی زیارت ہوگی، جنت سے بھی کہیں زیادہ بلند تر چیز۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو ادا کیا ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے،
جس کا عمل ہو بے غرض، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر مشقت پہ اجر کی تمنا کے، صرف اور صرف عمل کرتا ہے اپنے محبوب کے لیے، جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اسے جو کچھ قیامت میں ملے گا نا ایمان والو، وہ کوئی اور ہی چیز ہے، وہ کوئی اور ہی بات ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، چھوڑ دے کہ حوریں ملیں گی اور خیمے ہوں گے، اور چھوڑ دے اس بات کو کہ فرشتے سلام کریں گے، اور پاک شراب پینے کے لیے دی جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے بلند تر وہ اللہ کی زیارت ہے، وہ اللہ کو دیکھنا۔ شیخ کہتے ہیں اس دنیا میں عشق الہی اصل ہے، اور آخرت میں رؤیت باری تعالی اصل ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، مثل روافظ اور اہل تشیع کا، کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی، اور معتزلہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں خدا کی زیارت نہیں ہوگی۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ دنیا میں جس سے محبت ہوئی، جس سے عشق کی بنیاد پر سارے اعمال صالحہ کرتا رہا، کل قیامت میں اسی کی زیارت نہیں ہوگی، تو پھر یہ ساری چیزیں اگر بے ادبی نہ ہو تو پھر کہیں کہ جھک ماری ساری زندگی، آخرت میں اس نے نہیں ملنا، اس کی زیارت نہیں ہونی۔ یہ کیسا عقیدہ ہے جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو؟ اہل محبت تو اس غم میں مرے جاتے ہیں کہ فراق ہے، تیرے فراق کی لذت میں مر گئے ہیں لوگ، تیرے وصال کا عالم نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ اسی امید پہ تو جی رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی زیارت ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی، اپنا سارا دکھ درد غم ان کے سامنے رکھیں گے۔ اور کتنی مایوسی ہے کہ تم یہ عقیدہ دے رہے ہو کہ اس کی زیارت ہی نہیں ہوگی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دوسری اصل جو ہے نا، وہ آخرت میں اللہ تعالی کی زیارت کا ہونا ہے۔ لا کما یزعم طائفۃ من اہل الکتاب، ایسے نہیں ہے جیسے کہ اہل الکلام، علم کلام کے ماہرین کہتے ہیں، انہ لا نعیم ولا لذہ الا بالمخلوق، ان کے نزدیک تو مخلوق کے علاوہ کوئی لذت کی جگہ ہی باقی نہیں ہے، اور کوئی نہ انعامات کیا ہے من المعقول والمشروب والمنکوح۔ وہ یہ کہتے ہیں علم کلام والے کہ نیک اعمال کا اجر تمہیں ملے گا کھانے پینے کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، والمشروب پینے کی صورت میں، والمنکوح اور جو بھی تمہارے نکاح اور وغیرہ وغیرہ تعلقات خواتین سے ہوں گے، یہ سب کی سب اس میں ہوگا جنت میں، بس یہ تمہارے نیک اعمال کا اجر ہے۔ بلکہ ایسے شیخ کہتے ہیں ایسے نہیں ہیں، بل اللذت والنعیم التام، پوری پوری قیامت کے دن لذت اور پوری پوری خوشی تو اس وقت ہوگی جب ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اسی کو شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز ہم میں سہار پیدا کرتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت کریں گے، خدا کو دیکھیں گے، تو وہ اندر جو اللہ کی رؤیت کو دیکھنے کی خوشی اور وہ جو اس وقت فرحت اور راحت محسوس ہوگی کہ مرنا چاہیں، مثال سے اسے خود سے واضح کر رہے ہیں کہ بچے کو پہلوان کہتا ہے 1 کلو اٹھاؤ، پھر وہ 1 کلو اٹھانے کا ماہر ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے 5 پہ آ جاؤ، پھر کہتا ہے 10 پہ آ جاؤ، پھر کہتا ہے 40 پہ آ جاؤ۔ وہ آہستہ 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 تدریجاً دھیرے دھیرے قوت کو پیدا کرتا ہے جو بالمقابل کا تحمل کر سکے۔ بالکل اسی طرح نماز ہمارے اندر وہ تحمل پیدا کرتی ہے
کہ ہم مریں بھی نہیں، اور جب ذات باری تعالیٰ کی رؤیت ہو تو ہم سجدے میں گر جائیں اور لاکھوں اور کروڑوں سال، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا وقت گزر جائے گا، اس لذت میں ڈوب جائیں ہم جو پروردگار عالم کو دیکھنے سے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر شیخ نے کمال کیا ہے، شیخ کا علم کا رتبہ اور کیا کہنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جنت سے بھی بالا تر چیز، جنت سے بھی آگے کا مقام وہ اللہ تعالی کی زیارت ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے۔ پھر شیخ پہلے وہ حدیث لے آئے ہیں جو اس سے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت یہ سنن النسائی میں آتی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ لقد خففت او جزت الصلاۃ، حضرت آپ نے نماز بہت ہلکی پڑھا دی، یا پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز مختصر ہوئی آج۔ صلی بنا عمار بن یاسر صلاۃً، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، تو انہوں نے کہا کہ اما علی ذالک، یہ ایسے نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، فقط دعوت فیہا بدعوات، میں نے تو اس میں وہ تمام دعائیں پڑھی ہیں، آخری قعدے میں درود شریف کے بعد میں نے وہ تمام دعائیں مانگی ہیں، سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بات کو سننے کے بعد اپنا عقیدہ تو انشاءاللہ درست کریں گے، جو ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت قیامت میں ہوگی، لیکن کم کوئی یہ چیز بھی نہیں ہے کہ کاش ہم اپنی نماز کے آخر پہ سلام سے پہلے یہ دعا مانگے، جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے وہ تمام دعائیں پڑھ لی تھیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ فلما قام تبعہ رجل من القوم، بات آئی گئی ہو گئی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ امامت کرا کے اکیلے جا رہے تھے، تو ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اسے کہا حضرت نماز تو ہو گئی، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ نے وہ دعائیں مانگی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کون سی دعائیں سنی تھی جو نماز کے آخر پہ وہ اللہ سے مانگتے تھے؟ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس مجمع کا رخ کر لیا جن کو انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ کیوں؟ اس غرض سے کہ صرف ایک ہی آدمی تک محدود نہ رہے یہ بات، پبلک سنے اور لوگ اس کو اپنا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا کہ جب میں درود شریف پڑھ لوں تو سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگوں۔ شیخ رحمہ اللہ نے ایک جملہ اس کا نقل کیا ہے، چونکہ حدیث ہے کچھ طویل، تو باقی حصے کو انہوں نے نہیں تحریر فرمایا، لیکن ہم اس کے لیے پوری حدیث بتا دیتے ہیں۔ یہ نسائی کی روایت ہے، شیخ رحمہ اللہ نے بھی اسی کا حوالہ دیا، رواہ النسائی، اور ہم بھی اسی حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ پڑھتے تھے، اللہم بعلمک الغیب، اللہ وہ علم اس کے واسطے اور اس کے صدقے سے جو صرف اور صرف تیرے ہی پاس ہے، وہ علم غیب جو تیرا خاصہ ہے، تیرے علم کا وہ حصہ جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عنایت نہیں فرمایا، کیونکہ مخلوق کو جتنا بھی کیا ہے اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔
ایک یہ کہ وہ علم اللہ کی عطا ہے، مخلوق کا ذاتی نہیں، اور دوسرے اس کی بہرحال کچھ لمٹس ہیں، چاہے وہ کم ہے چاہے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں نا۔ یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صادقات ہیں کہ ان کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں، اور ان کا علم محدود ہے۔ جو بھی حد کوئی کہتا ہے، اگر اہل سنہ کے عقیدے کے موافق کہتا ہے تو کوئی حد ہے نا، اللہ کے علم کی تو حد نہیں ہے۔ اللہم بعلمک الغیب، اے اللہ جو علم آپ ہی کے پاس ہے، آپ کا خاص ہے، وقدرتک علی الخلق، اور اللہ جو تجھے اپنی مخلوق پر قدرت حاصل ہے، وہ اتنا قادر، اتنا مقتدر، اتنا قدیر ہے کہ بستیاں تو کیا پوری دنیا کو ایک لمحے میں صرف ارادہ فرما لے کہ یہ دنیا تباہ ہو جائے تو اگلا سیکنڈ اس دنیا پہ نہ آئے، مائکرو سیکنڈز، اس سے بھی کم میں خدا چاہے تو مٹا دے۔ وقدرتک علی الخلق، اور اللہ وہ جو آپ کو قدرت ہے نا اپنی مخلوق پہ، اللہ میں اس کے صدقے مانگتا ہوں۔ احینی، مجھے زندگی دے، ما علمت الحیات خیر لی، اللہ جب تک زندگی میں خیر ہے۔ جتنے لوگ بھی موت کی دعائیں مانگتے ہیں نا، اور جتنے لوگ بھی اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے، سسٹم سے، اس نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں نا، اور خدا سے موت کی دعا مانگتے ہیں، سب سے بہتر دعا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں، سب سے بہتر دعا یہ ہے، بس یہ مانگنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف موت کی دعا سے منع فرماتے ہیں، اور دوسری طرف یہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ اگر تم بہت تنگ آ گئے ہو، یہ دعا اللہ سے مانگو، بس ایک ٹکڑا بھی اس کا مانگے تو کافی۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی، اللہ جب تک زندگی بہتر ہے، جینا بہتر ہے، مجھے زندگی دے۔ وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور اللہ آپ کے علم میں ہے جب موت بہتر ہے تو اللہ پھر موت دے۔ یہ ٹکڑا پڑھتے رہنا چاہیے۔ باقی دعا تو طویل ہے نا، جب گھبرا جائے مصائب سے، مشقتوں سے، اور مظلوم ہو جائے، اور ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہ ہو، ان پہ لعنت بھیجنے والا بھی کوئی نہ رہے، اور ان کے گھروں کو اجاڑنے اور برباد کرنے والا بھی کوئی نہ رہے، اور موت سے پہلے پہلے ان کے جوان بیٹوں کی موت، اور بیٹیوں کی طلاق، اور بیویوں کی طلاق، اور جوتے پڑنا، اور گلیوں میں رسوا ہونا، یہ سب چیزیں نہ سامنے آئیں تو پھر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس وقت تک زندگی دے، رب جب تک زندگی میرے لیے اچھی ہے، وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور اللہ اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے اچھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ مانگو، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ جب وہ چیزیں جو میرے لیے غائب ہے، میں اس حالت میں چلا جاؤں، کمرہ بند ہو گیا، بند راز ہو گئے، سب غائب ہے نا، والشہادہ، اور لوگوں کے سامنے، تو اللہ لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی، اے رب میں تجھ سے ڈرتا رہوں۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اللہ خوشی میں بھی میری زبان سے سچی بات نکلے، اللہ غصے میں بھی میں بس سچی بولوں، غصہ ہو یا نہ ہو، بات وہی کروں جو سچائی پر مبنی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، اور اللہ میں زندگی میں درمیان کی روش اختیار کر لوں، اللہ میرے ہر کام بیلنسڈ ہو، ہر کام میں اعتدال ہو، مجھ پہ فقر و فاقہ آ جائے یا میرے پاس بہت دولت آ جائے، اللہ میرا رویہ یکساں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ دولت آ گئی تو سب تقسیم کر دی، اور نہیں ہے تو اب ہر ایک سے شکایت کرنے بیٹھ کے، اللہ دونوں حالتوں میں میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھوں۔ دیکھا، دو چیزیں مانگی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، دو چیزیں۔ اللہ غیب
کہ وہ علوم جو تیرے ہی پاس ہیں اور تیری قدرت جو مخلوق پیدا ہو گئی. پھر احینی ما علمت الحیات خیر لی، مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک زندگی بہتر ہے، اور وفات دے جب وفات بہتر ہے. دو چیزیں ہو گئیں. وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللہ لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے پس پردہ اپنا خوف نصیب فرمائے. یہ بھی دو چیزیں ہو گئیں. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، خوشی اور غصہ دونوں حالتوں میں اے پروردگار میں سچی بات کہوں. دو ہو گئیں. وَأَسْأَلُكَ الْقَسْطَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، اور اے رب فقر و فاقہ میں اور اسی طرح جب بہت دولت آ جائے، دونوں حالتوں میں مجھے اعتدال پہ بیلنسڈ لائف گزارنے کی توفیق بخش. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور اللہ اتنی نعمتیں عنایت فرما جو ختم نہ ہو. صحت ہے، اختیار ہے، ارادہ ہے، عبادت ہے، یہ سب چیزیں اللہ آخری لمحے تک قائم رہیں. اپنے ہاتھ چلتا پھرتا بس اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں، کسی کی کوئی محتاجی نہ رہے. نعیمًا لا ينفد، تیرے انعامات میری زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رہیں اے رب، جب کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اس لمحے تک. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس دنیا میں رکھ دے جو کبھی بھی مجھ سے جدا نہ ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کی ترقی، آنکھوں کی ٹھنڈک خاندان کا پھیل جانا، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی عبادت میں انسان کا دل لگ جانا، آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے گرد و پیش کے ماحول میں کوئی شر نہ رہے، اور انسان شر ہو یا خیر دونوں حالتوں میں اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے. یہ سب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور اے پروردگار میری تقدیر کے جتنے بھی فیصلے ہیں میں تیرے فیصلوں پر خوش رہوں. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اللہ موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے نا اے پروردگار وہ بہترین زندگی ہو، حد نگاہ تک میری قبر کھل جائے، کوئی عذاب مجھے نہ دیکھنا پڑے. یہاں سے آگے جو ہے نا شیخ نے بس اس ٹکڑے کو لیا، اور یہ کمال کی بات ہے جو ان کے مقصد اور ان کی تحریر پر دلالت کرتی ہے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور اے پروردگار تیری ذات پاک کو جو دیکھوں تو اے اللہ اس کی جو لذت ہے، اس کا جو لطف ہے، اللہ اس کی جو مستی ہے، اور اللہ اس میں جو گم ہو جانا ہے، اے پروردگار وہ مجھے نصیب کر. شوق الی لقائک، اور اللہ مجھے شوق دے، میرے دل میں تڑپ پیدا کر دے، شوق تڑپ پیدا کر دے کہ میں زندگی میں یہ سوچتا ہی رہوں، اس پہ چلتے ہی رہوں کہ کسی طرح تو مجھے مل جائے، کسی طرح اللہ میں تجھے دیکھ لوں، کسی طرح تجھے پالوں اے میرے پروردگار. دیکھا آپ نے دنیا میں اتنی محبت اور آخرت میں اللہ کی رویت. شیخ کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور اللہ تیرا شوق تیری تڑپ اتنی ہو جائے دنیا میں میرے دل میں پیدا کہ فی غیر ضراء مضرۃ، جو نقصان دہ نہ ہو. ایسے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں رحمہم اللہ جنہوں نے کہا ہمارے کمرے میں کوئی چھری یا ایسی چیز نہ رکھ دینا، اللہ سے ملنے کا شوق اتنا غالب آ رہا ہے کہ کہیں میں خودکشی نہ کر بیٹھوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا حال گزرا ہے. محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآبادی تھے، ان پہ یہ حال گزرا، اور بہت سو پہ جو مرنے کی تمنا کرتے رہے کہ کاش کسی طرح یہ مادیت ختم ہو اور روحانیت کی دنیا میں اللہ کی زیارت ہو اور پروردگار کی ذات پاک میرے سامنے ہو اور میں اسے دیکھتا رہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا خواب میں کہ کیا اجر ملا جب حکومت نے آپ پہ ظلم کیا اور آپ نے صبر کیا معتزلہ کے مقابلے میں، تو اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا ہم ہر ایک عمل پہ لوگوں کو جزا دیتے ہیں، لیکن احمد نے جو میرے لیے قربانی دی ہے نا اس کی جزا یہ ہے کہ اسے میرے سامنے بٹھا دو اور تمام زمانہ موت کے بعد سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ میری لذتوں میں گم رہے، مجھے دیکھتا ہے. کتنا بڑا اجر جو اللہ نے انہیں دیا، اگرچہ خواب ہے لیکن یہ کہ بہرحال بہت بڑی بشارت ہے.
اللہ نے کہا میرے سامنے میرے بندے کو رکھو، میں اسے دیکھتا رہوں اور یہ مجھے دیکھتا رہے۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ اپنی ملاقات کی تڑپ میرے دل میں پیدا کر دے، لیکن ایسی نہ ہو کہ اللہ میں کہیں اپنے آپ سے گزر جاؤں۔ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اور اللہ کوئی بھی آزمائش جو مجھے گمراہیوں تک لے جائے اللہ اس سے بچا۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ عمر بھر ایمان کا لباس مجھے پہنائے رکھنا، ایمان کی جو زینت، جو زیبائش، اور جو ایمان میں جو حسن صورت ہے، حسن سیرت ہے، اللہ اس کے ساتھ سمو دے۔ وجعلنا ہداتم مہتدین، اور اللہ مجھے بھی ہدایت پہ رکھ اور میرے ذریعے سے بھی لوگوں میں ہدایت پھیلا دے۔ یہ ہے وہ دعا جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے پڑھی، اور لوگوں کو کہا میں نے تو یہ دعا بھی مانگی ہے سلام پھیرنے سے پہلے، پھر میری نماز کیسے مختصر ہو گئی؟ کتنی زبردست دعا ہے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیر لی، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضاء والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذۃ النظر الی وجهک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ یہ 11 سے زیادہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو ایک ہی دعا کی صورت میں سکھا دی تھی کہ سب مانگا کرو۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا اس سے کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے پروردگار میں مانگتا ہوں آپ سے، کیا مانگتا ہوں کہ اللہ میں تجھے جب دیکھوں نا تیری ذات کو تو اس سے جو مجھے لطف اور سرور حاصل ہو، اللہ وہ مانگتا ہوں۔ والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ، شیخ نے اتنی عبارت لکھی ہے رحمہ اللہ نے فتاویٰ کی پہلی جلد کے آغاز میں، تو شیخ کہتے ہیں بس اصل چیزیں دو ہی ہیں۔ پھر دوسری چیز جو جزا ہے قیامت میں، شیخ فرماتے ہیں حدیث میں بھی آیا عمار رضی اللہ عنہ کی، دوسری طرف پھر اسی کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم مع کمال تنعمہم بما آتاہم اللہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں ایمان والوں پہ جتنے بھی انعامات فرمائے گا، اللہ نے کوئی چیز جنت میں اس سے بہتر نہیں دی ہوگی، لم یعطہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ، جو اللہ کو دیکھنے کا مقابلہ کر سکے کوئی نعمت کائنات میں خدا نے اس جہان میں اس جہان میں کوئی نہیں دی۔ فإن اللذۃ تتبع الشعور بالمحبوب، کمال کا فکر ہے۔ شیخ فرماتے ہیں محبوب کا شعور جتنا بھی حاصل ہوتا ہے محبت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ ایک محبوب ہے جو غیب میں ہے، بن دیکھا ہے نا، جو بن دیکھا ہے اس کی محبت بہت بڑھ جاتی، اور جب دیکھے گا تیرے وصال کا عالم نہ جانے کیا ہوگا، تیرے فراق کی لذت میں مر گئے ہیں لوگ، تیرے وصال کا عالم نہ جانے کیا ہوگا۔ فَكُلَّمَا كَانَ الشَّيْء، ہر وہ چیز جو انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، جب وہ چیز سے حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر وہ وصال کا لمحہ اس سے زیادہ لطف و سرور کی اور کیا بات ہوگی۔ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں کہ ان یوم الجمعہ، جمعے کا دن یوم المزید، اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم انہیں جنت دیں گے وزیادہ، اور جنت سے بھی بڑھ کر ایک چیز دیں گے، وہ جمعے کے دن عطا ہوگی۔ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، قیامت میں آخرت میں جو جمعے کا دن ہوگا۔ وفی الاحادیث والآثار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور آثار میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاں یہ بہت سی چیزیں تمہیں مل جائیں گی
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں جب جمعے کا دن آئے گا تو جمعہ کے دن جنت میں اللہ اپنی ذات پاک کے حجاب اٹھا دیں گے اور لوگ اپنے محبوب کو دیکھیں گے۔ اور اسی لیے پھر تیسری دلیل شیخ نے دی ہے۔ شیخ نے پہلے تو یہ دلیل دی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت، اور پھر وہ قرآن کریم پہ آ گئے کہ زیادہ، اللہ نے کہا یہ بھی تیسری دلیل شیخ یہاں دیکھو۔ شیخ فرماتے ہیں یہ ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کی محبت عبادت کراتی، اور جس مومن کو خدا کا عشق اور خدا کی محبت نہیں ہے نا، وہ عبادت بھی نہیں کرتا۔ جب عبادت نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ جو سہنے کی قوت ہے قیامت میں یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم اس پہ چوتھی دلیل کا اضافہ کر رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یدعون الی السجود وہم سالمون، قیامت میں سجدے میں اس لیے نہیں گر سکیں گے کہ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، انہیں بلایا جاتا تھا آذان کے ذریعے۔ شیخ نے ایک دلیل دی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت، دوسری دلیل دی جمعہ، اور اللہ نے فرمایا مزید ہم اور بھی چیزیں دیں گے، اور تیسری دلیل شیخ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہو، اہل تشیع اور معتزلہ جو کہتے ہیں اگر تمہارے عقیدے کے مطابق یہ برابر ہے اور قیامت میں بھی خدا نظر ہی نہیں آئے گا، اور اس کی ذات پاک کے اور اس کی مخلوق کے درمیان جو حجاب ہیں یہ نہیں اٹھیں گے، اور ہم اپنے پروردگار کی زیارت نہیں کر سکیں گے، تو خدا کیوں قرآن میں یہ کہتا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور کافر قیامت میں ہماری زیارت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان پردے پڑے ہوں گے بہت سے، ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مومن میری زیارت کے لیے جنت میں لائے جائیں گے اور کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اگر برابر ہے بات تو پھر کافروں کے لیے اللہ کا نہ دیکھنا عذاب کیسے ہو گیا، سزا کیسے ہوگی؟ سزا اسی وقت ہوگی جب وہ مومنوں پر انکشاف کرے اور منکشف ہو، اور کافروں سے حجاب کرے اور محجوب ہو۔ تو کافروں سے محجوب اور اہل ایمان کے لیے مکشوف، اب پتہ چلا کہ کافروں کو عذاب ہوا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وَلَذَّةُ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ عَلَى اللَّذَّاتِ، اللہ کو دیکھ لینا اور ساری مخلوق جو ہے کوئی لذت کسی چیز میں نہیں ہے اس سے زیادہ کہ کوئی آدمی دیکھے گا۔ وَهَذَانِ الْأَصْلَانِ ثَابِتَانِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور میں نے جو دو تمہیں باتیں بتائی ہیں نا، ایک اللہ کی محبت اور اس کا عشق اور اس کا شوق، اور دوسرے قیامت میں اللہ کی زیارت، یہ دو اصل ہیں سارے دین کی۔ وَعَلَيْهِمَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ، اور علم والے یہی بتائیں گے تمہیں، اور جنہیں اللہ نے ایمان دیا ہے وہ تمہیں یہ بتائیں گے۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهِمَا مَشَائِخُ الصُّوفِيَّةِ الْعَارِفُونَ، اور جن صوفیاء کرام اولیاء اللہ کو اللہ نے اپنی معرفت کا حظ وافر نصیب فرمایا ہے، جنہیں اللہ نے اپنی معرفت سے نوازا ہے، وہ صوفیاء بھی تمہیں یہی بتائیں گے۔ شیخ صوفیاء سے استدلال کر رہے ہیں نا، وہ جو بھی صوفی ہیں جن سے بھی وہ استدلال کر رہے ہیں، بہرحال تصوف ہے۔ اور پھر وَعَلَيْهِمَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل السنہ والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں بربنائے محبت، اور ہم خدا سے ثواب چاہتے ہیں برائے زیارت ذات اقدس۔ وعوام الامہ، اور امت اسی پہ قائم ہے، اہل سنہ جو اکثریت میں ہے۔ وذالک من فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ اللہ کی وہ فطرت ہے، جی اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے اہل سنہ والجماعت کی۔ انہوں نے عقیدے کی اصل بیان کی ہے، اور دو چیزیں ارشاد فرما دی کہ ہم اہل سنہ کی اصل یہ ہے
کہ ہم دنیا میں اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کریں، اور آخرت میں سب سے بڑی لذت، حتیٰ کہ جنت سے بھی زیادہ مقام یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی، ذات باری تعالیٰ کی ذات اقدس کی رؤیت نصیب ہو۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم۔